اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خیر الناس من ينفع الناس او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ معزز سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حکیم عبدالشکور عباسی M.A. شاہی باغ ہیروشا درگاہ ضلع ملکان خیبر پختونخوا پاکستان سے شوگر کا سرکل شروع کرنے سے پہلے ایک تعارفی تفصیلی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ اس کے بعد انشاءاللہ شوگر کے 9 اقسام پر بشرط صحت و زندگی اپنی تحقیق دنیا کے سامنے رکھ کر نسخے تجویز کروں گا۔ یاد رہے کہ میری یہ تحقیق کوئی نئی تحقیق نہیں، صرف طب قدیم کو عام فہم بنانا ہے تاکہ انسانیت ان علامات کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی مزاج کے مطابق نسخے خود خرید کر استعمال کریں اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ عزیزان محترم، تقریباً 2 مہینے پہلے ایک ویور نے راولپنڈی سے فون پر شوگر کے متعلق اپنا داستان غم سنا کر خون کے آنسو رلا دیا۔ اس نے کہا کہ مجھے 9 سال پہلے شوگر ہو گئی۔ اسی دن سے نامور معالجوں سے علاج شروع کیا اور علاج کرتے کرتے پہلے ایک پاؤں کاٹنی پڑی، پھر دوسری، اور ساتھ نامردی بھی لاحق ہو گئی، گردے بھی خراب ہو گئے۔ اب ڈائلسس پہ ہوں۔ اب میں بہت مایوس ہو گیا ہوں اور زندگی بوجھ محسوس کر رہا ہوں کہ آخر ایسا کیوں ہوا کہ علاج کے باوجود میری پہاڑ جیسی جوانی پر یہ خزاں کہاں سے آ گیا۔ اور عرض کیا کہ حکیم صاحب آپ شوگر پر ویڈیو بنائیں، ہو سکتا ہے کسی کی جوانی میری طرح برباد ہونے سے بچ جائے۔ میں نے وعدہ کیا، لیکن طبی مصروفیات کی وجہ سے آج 2 مہینے بعد اللہ تعالیٰ نے اس ذلیل مرض پر ویڈیو بنانے کی توفیق دی، جس پر اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر گزار ہوں۔ عزیزان محترم، گوگل پر سرچ کرنے سے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ شوگر کے 11 اقسام ہیں، لیکن طبی یونانی کے قربان کہ اس نے 3 اقسام میں نہ صرف سمویا بلکہ 9 اقسام کے ادویہ سے مستقل علاج بھی بتایا ہے۔ ادویہ کے لحاظ سے 9 اقسام بنتی ہیں، لیکن ان 9 اقسام کو 3 اقسام مسکولر شوگر، ایپیتھیلیل شوگر اور نروس شوگر میں ضم کر دیا ہے۔ میں یہ بھی بتا دوں کہ سینکڑوں سال پہلے جب میڈیکل سائنس اس کے نام سے بھی واقف نہ تھی، ابن سینا کے کتب میں حلوۃ الدم کے نام سے ملاحظہ کر سکتے ہیں، یعنی خام بلغم کا خون کنیکٹیو ٹیشو میں شامل ہو کر خون کو میٹھا کرنا۔ یاد رہے کہ ہماری خوراک میں شامل پروٹین، نشاستہ، چکنائی، میٹھا وغیرہ جسم کے اندر مختلف ہضوم نے ہضم کرنا ہوتا ہے۔ چونکہ آج کی ویڈیو میں میرا تعلق شوگر سے ہے، اس لیے میں صرف لبلبا پنکریاس کو زیر بحث لاتا ہوں۔ معزز سامعین و ناظرین، میٹھا لبلبا پنکریاس نے ہضم کرنا ہوتا ہے۔ اس میں 3 قسم کی خرابیوں کی وجہ سے میٹھا ہضم نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے شوگر ہو جاتی ہے۔ یعنی لبلبا پنکریاس تحریک، تسکین یا تحلیل کی وجہ سے بیمار ہو کر انسولین مناسب مقدار میں پیدا کرنے سے قاصر ہو کر میٹھا خون میں شامل ہو کر شوگر ہو جاتا ہے۔ طبی یونانی کی نظر میں شوگر کوئی بیماری نہیں بلکہ ایک علامت ہے۔ اس کا علاج ورزش اور پرہیز ہے، جو کہ بہت آسان ہے، لیکن شوگر نے مریض کو اتنا کمزور کیا ہوتا ہے کہ وہ ورزش کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ دوسری طرف شوگر اتنی خطرناک علامت ہے کہ جب تک یہ جسم میں موجود ہو تو دوسرے امراض کے لیے
دنیا کی کوئی دوا کارگر نہیں ہو سکتی، اس لیے دیگر بیماریوں کا علاج کرنے سے پہلے شوگر کا علاج کرنا ہوگا۔ محترم خواتین و حضرات، میرا مطلب قطعاً کسی فرد واحد کا دل دکھانا نہیں اور نہ ہی اپنی قابلیت کسی پر منوانا ہے، فقط ایک حقیقت اور ایک بہت بڑی سچائی دنیا کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ میں تمام اہل دانش، میڈیکل سائنس اور معالجین کو دعوت دیتا ہوں کہ اس سے بہتر حقیقت پسندانہ تحقیق کر کے پوری انسانیت کی دعائیں لے لیں۔ بدقسمتی سے ہم بلی چوہوں اور گدوں پر تجربات کر کے ان کو انسانیت پر لاگو کرتے چلے آ رہے ہیں، حالانکہ یہ بالکل غلط ہے، کیونکہ بادیان یعنی سونگ پشتوں میں کاغذ بولتے ہیں جو انسانیت کے لیے باعث شفا جبکہ گدے کے لیے زہر قاتل ہے۔ اسی طرح ریون چینی سمیت کئی دیگر یونانی ادویہ انسانیت کے لیے تو باعث شفا جبکہ جانوروں کے لیے زہر قاتل ہے، کیونکہ جانوروں اور انسانوں کا سسٹم الگ الگ ہے۔ لہذا میں عاجزانہ درخواست کرتا ہوں کہ جانوروں پر تجربات کر کے وہی ادویہ انسانوں پر آزمانے سے باز آ کر خود اپنے آپ پر تجربات کریں۔ اگر اپنے آپ پر نہیں کر سکتے تو دوسرے انسانوں پر تجربات کر کے وہی ادویہ مارکیٹ میں لے آئیں۔ عزیزان محترم، اطباء کرام اور میڈیکل سائنس شنگرپ رومی، ہڑتال ورکیا، پارا، سمولپار وغیرہ جیسی خطرناک زہروں سے بخوبی واقف ہیں جو کینسر، فالج اور دمہ وغیرہ لاعلاج بیماریوں میں اکسیر کا کام دیتے ہیں۔ اللہ گواہ ہے، میں نے انسانیت کی خدمت کی خاطر ایک ایک کر کے اکسیر کی شکل میں کھا کر اپنے آپ پر تجربات کیے اور نتائج نوٹ کیے۔ اگر یہ زہر طبی فارماکوپیا کے قانون کے تحت تیار کر کے استعمال کیے جائیں تو لاعلاج امراض کے لیے باعث شفا بن سکتے ہیں۔ یاد رہے، اکسیر دوائی کسی مستند حکیم جس کو نبض شناسی پر مکمل عبور حاصل ہو اس کی تجویز پر استعمال کرے، ورنہ خدا نخواستہ زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ محترم سامعین و ناظرین، انسان ہونے کے ناطے میں بھی سینے میں گوشت کا ایک ٹکڑا رکھتا ہوں اور خون کے آنسو روتا ہوں جب مریضوں کی ایک بہت بڑی تعداد بغلوں میں مہنگے ٹیسٹوں اور ٹریٹمنٹ کے فائل دبائے انتظار میں بیٹھے دیکھتا ہوں، اور میرے معالجین ان ٹیسٹوں کو دے کے بغیر مزید مہنگے ٹیسٹ لکھ کر مریض مطمئن ہو جاتا ہے کہ اب کے بار صحت یاب ہو جاؤں گا، لیکن ادویہ استعمال کرتے کرتے اعضاء کٹ جاتے ہیں، گردے خراب ہو جاتے ہیں اور مریض ایڑیاں رگڑ رگڑ کر موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں۔ عزیزان محترم، طبی یونانی نے شوگر کی 3 اقسام مقرر کر رکھی ہیں: عضلاتی یعنی مسکولر شوگر، نمبر 2 غدی ایپیتھیلیل شوگر، 3 اعصابی نروس شوگر۔ لیکن مدارج ادویہ کے لحاظ سے 9 اقسام بنتی ہیں: عضلاتی شوگر 300 تک، اعصابی شوگر 500 سے آگے اور غدی شوگر کبھی انتہائی کم اور کبھی انتہائی زیادہ ہو کر خدا نخواستہ موت واقع ہو جاتا ہے۔ ان میں سے اعصابی نروس شوگر حقیقی شوگر ہے۔ اس شوگر میں جسم کے اندر وائٹ بلڈ سیلز یعنی WBC کی مقدار زیادہ ہونے کی وجہ سے لبلبا پنکریاس پھول کر میٹھا ہضم کرنے اور انسولین پیدا کرنے سے عاجز آ جاتی ہے۔ جس طرح ایک خشک لکڑی پانی میں ڈبو کر پھول جاتا ہے، اسی طرح لبلبا پھول جاتا ہے۔ لیبارٹری میں بیٹھ کر تجربہ کر لے، اس قسم کا شوگر میٹھی سے اتنا نہیں جتنا کہ نمک کھانے سے بڑھے گی۔ تحقیق غلط ثابت کرنے پر حکمت کو خیربات کہہ دوں گا۔ محترم سامعین و ناظرین، جس طرح ہم نماز کے تمام لوازمات کو پورا کر کے نماز پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ سے قبولیت کی امید رکھیں گے،
بالکل اسی طرح ہر مرض کے سلسلے میں قانون مفرط اعضاء یا قانونی طب پر عمل پیرا ہو کر اللہ تعالیٰ سے شفا کی امید رکھیں گے، کیونکہ جس ملک جانا ہے اس ملک کی جہاز میں سوار ہونا ہے، دوسرے ملک کے جہاز میں سوار ہو کر آپ مطلوبہ ملک تک کبھی نہیں پہنچ سکیں گے۔ شوگر تو کیا، ہر مرض کا علاج آسان لیکن پہچان یا تشخیص قدر مشکل ہے۔ اگر معالج اپنے فن میں ماہر ہے تو آسانی سے مرض پہچان کر مدارج ادویہ میں سے ادویہ تجویز کر کے مرض پر قابو پا سکتا ہے، نہ کہ ہر شوگر والے مریض کو ایک جیسی ادویہ تجویز کر کے مریض پر قابو پا لے۔ ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ شوگر کے اقسام 9 یا 11 اور دوائی ایک مستند معالج کو پہلے مریض کا نبض پکڑ کر معلوم کرنا ہے کہ کس عضو میں تحریک، کس عضو میں تسکین اور کس عضو میں تحلیل ہے۔ اگر مرض تحریک کے مقام پر ہے تو نبض میں قوی پن ہوگا، یعنی نبض کی پیمنٹ رفتار جوان افراد میں 13 سال تا 49 سال تک 72 تا 84، بوڑھے افراد میں 50 سال تا 80 سال تک 60 تا 70 ہوگی۔ اس صورت میں مدارج ادویہ کے درجوں میں سے محرک شدید دوا کارگر ثابت ہوگی، نہ کہ ملین، مسہل، اکسیر اور مقوی۔ اگر مرض تسکین کے مقام پر ہو تو نبض میں تیزی ہوگی، یعنی نبض کی پیمنٹ رفتار جوان افراد میں 13 سال تا 49 سال تک 84 سے زیادہ ہوگی، جبکہ بوڑھے افراد میں 50 سال تا 80 سال تک 70 سے زیادہ ہوگی۔ اس صورت میں مدارج ادویہ کے درجوں میں سے ملین یا مسہل دوا کارگر ثابت ہوگی، نہ کہ محرک شدید۔ اگر مرض تحلیل کے مقام پر ہو تو نبض میں ذوب یا سستی ہوگی، یعنی جوان افراد میں 13 سال تا 49 سال تک پیمنٹ رفتار 72 سے کم اور بوڑھے افراد میں پیمنٹ رفتار 60 سے کم ہوگی۔ ایسی صورت میں محرک شدید، ملین، مسہل دوا کارگر نہ ہوگی، بلکہ اکسیر، مقوی دوا کارگر ثابت ہوگی۔ عزیزان محترم، میں نے طبی کتب سے ہٹ کر آپ کے پریشانیوں کے لیے صحیح علاج کی نشاندہی کی، منزل تک پہنچنے کے لیے صحیح اور آسان راستے کی نشاندہی کی۔ باقی اللہ تعالیٰ کی مرضی، جسے بھی چاہے صحت دے دے۔ ویڈیو کی طوالت کو مد نظر رکھتے ہوئے شوگر کے متعلق یہ مختصر سی تفصیل پیش کی۔ انشاءاللہ بشرط صحت و زندگی شوگر کے متعلق ویڈیو کے اس سرکل میں باقی 9 ویڈیو میں تھوڑے تفصیل کے ساتھ اس سے تجویز کر کے سرکل مکمل کروں گا۔ ہم زندہ، صحبت باقی، والسلام۔